بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، زندگی میں کچھ چیزیں دکھ بڑھاتی ہیں، دکھی کرتی ہیں، ہم چاہ نہیں رہے ہوتے پر ہو جاتی ہیں. یہ جو ڈائیورس ہے، اپنی کسی بچی کو ہو جائے، اپنی کسی عزیزہ کو ہو جائے، وہ بھی بالکل ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. دل پہ بہت بوجھ پڑتا ہے، زندگی ایک دم سے رک سی جاتی ہے اور کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا. جب جب لوگ بیٹھتے ہیں آنکھیں نم ہوتی ہیں، اس پہ ترس آتا ہے. پر ایسے میں معاملہ صرف ترس سے نہیں چلتا. مجھے جو زندگی میں دیکھنے کا موقع ملا تو میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، کہنا چاہوں گا کہ کبھی ایسا ہو تو ان بچیوں کی فوراً دوبارہ سے شادی کرنے کا، اہتمام کرنے کا سوچنا چاہیے. اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ، اور یہ اس مہربان انسان کی رہنمائی ہے جس سے زیادہ انسانوں کا بھلا چاہنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. اس نے فرمایا کہ طلاق یافتہ یا بیوہ بچیوں کی شادیوں کے بارے میں کنواری بچیوں سے زیادہ جلدی کرو. کبھی غور کیجئے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان بچیوں کا نفس کمزور ہو چکا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ان کے کوئی کریکٹر کا ایشو ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ان کے بھٹک جانے کا ایشو ہے. دیکھیں، جب وہ اپنے گھر میں تھی تو ان کی بادشاہت تھی، وہ اپنے گھر میں تھی تو ان کا ایک سوشل سٹیٹس تھا، وہ یہاں اپنے گھر میں تھی، ان کا ایک کمرہ تھا، ان کی ملکیت، ان کا سب چیز ہوتی ہے. جب وہ چلی جاتی ہیں تو کمرہ بھی ان سے چھن جاتا ہے. وہ جو ملکیت ہوتی ہے ماں باپ کے گھر، وہ اس جگہ کی ان کی باقی نہیں رہتی. اب جب واپس آتی ہیں تو وہ ایک مہاجر کی طرح ہوتی ہیں. ان کمروں پہ کسی اور بہن نے، کسی بھائی نے، کسی بھائی کے بچوں نے قبضہ کر لیا ہوتا ہے، اس کو مل چکا ہوتا ہے. اب وہ آلموسٹ بے یار و مددگار ہوتی ہیں. تو جہاں کچھ جگہ ملتی ہے اس کو وہ جگہ دے دی جاتی ہے جس میں وہ بہت کمفرٹیبل نہیں ہوتی. ایک بچے کو آپ نے عزت کے اس معیار پہ پہنچایا، سہولت کے اس معیار پہ پہنچایا، اس کو زندگی کی ساری آسودگیاں، آسانیاں دیں، پر پھر ایسا ہوا کہ اپنی غلطی سے یا کسی اور کی غلطی سے یا کسی کی زیادتی سے وہ رشتہ نہیں چل پایا اور وہ بچی واپس آ گئی. تو اب یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس پہ قرض کرتے جائیے، اس پہ رحم کھاتے جائیے، اس پہ ترس کھاتے جائیے اور اس بیچاری کو اس کا زندگی کا پورا حصہ دینے کی بجائے ایک چھوٹے سے حصے پہ اس کو قناعت کرنے پہ آمادہ کیا جائے. اب جب وہ گھر میں ہوتی ہے تو اس کی عزت وہ نہیں ہوتی، اس کا مقام اور مرتبہ پہلے جیسا نہیں ہوتا. اسی وجہ سے وہ بچیاں پھر ہر وقت روتی رہتی ہیں، دکھی رہتی ہیں، اور کبھی کبھی رد عمل میں آ کے لڑنا بھی شروع کر دیتی ہیں اور اپنے رشتوں پہ اور بڑے پیاروں پہ ان کو اعتراض بھی ہونے لگ جاتا ہے. اچھا، کبھی غور کیجئے، ہمارے لیے جو آئیڈیل سوسائٹی تھی یا لوگ تھے، وہ تو وہ لوگ تھے جن کی اللہ کے رسول نے تربیت کی. اس زمانے میں بھی کتنے صحابہ کے درمیان ڈائیورس ہوئی، صحابیات کو ڈائیورس ہوئی. تو اب غور کیجئے معمول کیا تھا سوسائٹی کا کہ عدت کے دوران عام طور پہ ڈھکے چھپے الفاظ میں پیغام آنے شروع ہو جاتے تھے، اور اسی دوران وہ لڑکی کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتی تھی، اس کے گھر والے پہنچ جاتے تھے اور عدت کے فوراً بعد ان کی شادی کر دی جاتی تھی. اچھا، جب آپ ایسی کبھی صورتحال سے دوچار ہوں تو ان بچیوں کی شادی کے لیے پھر جو بھی ان کے وزن کا ہو، ان کے سٹیٹس کا ہو، آپ کے جاننے والے لوگوں میں سے ہو، ایون اگر وہ شادی شدہ بھی ہو، ایون اس کے اگر بچے بھی ہوں، دیکھیں اگر اس کے ساتھ بچے ہیں تو ان کو بھی شیلٹر چاہیے، ان کو بھی ایک نام چاہیے، ان کو بھی ایک تحفظ چاہیے. اور وہ خاتون زندگی میں جو اپنے گھر میں رہی ہو، اپنے میاں کے ساتھ اس نے زندگی بسر کی ہو، تب شیلٹر ہوتا ہے، تب تحفظ ہوتا ہے، تب خوشی اور آسودگی ہوتی ہے. جب آپ اکیلے ہو جاتے ہیں تو آپ کے سر سے سایہ چھن جاتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے ٹیوب کے اوپر سے ٹائر اتر جائے تو وہ بیچاری کتنی غیر محفوظ ہو جاتی ہے. اس لیے بھی بہت لازم ہے، اور مجھے جو محسوس ہوتا ہے، جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ اگر آپ سے کبھی کوئی مشورہ لے، آپ کسی مشورے میں شریک ہوں، آپ ایسے گھر کا فرد ہوں، آپ ایسے دوستوں میں سے ہوں کہ جن کا مشورہ مانا جاتا ہو، تو ہمیشہ بچیوں کے گھر آباد کرنے کا سوچئے. ان کو آئسولیٹڈ کر کے لمبا بٹھانے کا اور صبر کرانے کا، یہ ان پہ بھی ظلم ہے، ان کے نفس پہ بھی ظلم ہے اور ان کی زندگی پہ بھی ظلم ہے. نہ تو یہ رب کا منشا ہے، نہ رب کے رسول کا منشا ہے، نہ دین کا منشا ہے، اور نہ ہی یہ ایک اچھے انسان ہونے کا کوئی منشا ہو سکتا ہے. سلامت رہیے، سلامتی کا باعث بنیے.
اپنے اچھے مشوروں سے اور اپنے دوسرے کو زندگی میں آسودہ کرنے کے مشوروں کے ساتھ اسلامتی کو پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں.